مولانا فضل الرحمان صاحب نے بیان دیا ہے یہ جو انتخابات ہوئے تھے جعلی تھے، اسمبلی جعلی ہے، جبکہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ اسمبلی میں موجود ہیں، تو ان کے اس بیان کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ سر یہ ان کو بیسیکلی میں بنیادی طور پر جانتا ہوں. ان کے والد صاحب بہت ایک عظیم بہت محترم آدمی تھے اور یہ ان سے بالکل یعنی ہٹ کر ہیں. یہ یعنی ان کا ایک یعنی کیا کہتے ہیں بال برابر بھی نہیں ہے. یہ بالکل ان سے مختلف ان کا دور میں نے دیکھا ہوا ہے. ان کے والد صاحب جو اندر جو میٹنگ ہوتی تھی تو یہ باہر آ کر وہ ان کے جو اندر کے جتنے بھی معاملات تھے یہ باہر پیسے لے کر ان کو بیان کر دیا کرتا تھا. یہ تو اس کے والد صاحب نے اس کو اور بلکہ اپنی جماعت والوں کو کہا تھا کہ بھائی اس کو الیکشن میں مت داخل ہونے دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے. اور باقی تو میں اب کیا کر سکتا ہوں. وہ خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جعلی طریقے سے آئے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو؟ نہیں یہ تو سر یہ تو عام ہر جگہ ہر وقت جو انتخابات ہوتے ہیں تو اگلی پارٹی یہی کہتی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. دھاندلی کیسے ہوئی ہے یا ابھی تک تو کوئی ایسا معاملہ نہیں. ان کے لیے تو بڑے راستے کھلے میں ہیں. ہماری سپریم کورٹ وغیرہ بھی ہیں، الیکشن کمیشن بھی ہے. انہوں نے وہاں تو کوئی ایسا ریٹ نہیں داخل کی جو جی ٹھیک ہے، کوئی ریٹ داخل نہیں کی. ان کو چاہیے تھا کہ طریقہ کار سے آتے تو 4 آدمی ان کے پاس اکٹھے بھی ہوتے، لیکن یہ معاملہ ہی انہوں نے ایسا کیا ہوا جیسے یہ ہر درمی اختیار کرنا چاہتے ہیں. مذہبی کارڈ ہمارے لوگ ایسے ہیں، ہم لوگ بہت بیوقوف ہیں. ہم کہتے ہیں وہ یہ ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ اسلام کو خطرہ ہے تو ہم سمجھتے ہیں وہ ان کی ایسی مثال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کتا کان لے گیا. ہم کان کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم کتے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. نہیں یہ بس کیا کہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور اس کو بھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بیان دیا ہے جو اسمبلی ہے وہ جعلی ہے، انتخابات جعلی ہوئے تھے، نئے انتخابات ہونے چاہیے، جبکہ ان کے بیٹے بھی اسمبلی میں موجود ہیں، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ لیکن بات یہ ہے کہ یہاں یہ تو حکومت یہ جو ہے نا انتخابات ہر جگہ تو نہیں ہوئے ہیں. اب مطلب کہ ہر جگہ دھاندلی تو نہیں ہوئی ہے. اب مثال کے طور پر فرمان صاحب جو بات کہہ رہے ہیں نا ان کو تو وہ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ سلیکٹڈ یہ تو ہے اور یہ سمجھ یہ عمران خان وزیر اعظم کس نے سلیکٹ کیا؟ سلیکٹڈ تو ہے. یہ تو ووٹ نہیں ملے. ووٹ مثال کے طور پر ان کو دیکھو نا جہاں سے ان کے جو وہ پہلے کے تھے نا ان کو اصل میں وہ صاحب نے جو اسمبلی کے اندر اتنا بڑا چیلنج کر دیا ان کو کہ آپ کیا نام ووٹ نہیں ملے. آپ جو یہ ووٹ ان کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ الیکشن لڑیں یا نہ لڑیں. لوگوں نے خان صاحب کو ووٹ نہیں دیے. خان صاحب کو بہت کم دیا. اگر میں اکبر کہتا ہوں اگر یہ جیلی نہیں ہے مثال پر نائل نہیں ہے جیلی نہیں ہے تو جو حق والا بندہ ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ جیتا ہی ہے نا. اگر عمران خان صاحب میں اتنا دم ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جیلی نہیں ہیں. وہ پھر خان صاحب الیکشن جیتے ہیں. خان صاحب الیکشن جیتے ہیں. آپ خان صاحب نہیں وہ الیکشن جیت کے آئے ہیں تو وہ کیوں اپنی سیٹ چھوڑ کے وہ پاگل ہیں کہ دوبارہ آئے؟ دیکھو نا وہ اگر کہتے ہیں نا مولانا صاحب دیکھیں ان کا بیٹا منتخب ہو گیا. بیٹا منتخب ہوا ان کا بیٹا منتخب ہوا ہے وہ تو کیوں نہیں منتخب؟ لیکن ان کو خود کہہ دیا تھا کہ علی امین کنڈاپور جنہوں نے مولانا صاحب کو شکست دی ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ اسد عمر کو کیوں نکال دیا انہوں نے؟ پھر پارلیمنٹ ہے وزیر ہے اچھا بندہ تھا. وہ کہاں نکالا وزیر ہے. اچھا بندہ تھا. دیکھو اب شاہ رشید کا معاملہ دیکھ لو مطلب اسد عمر وزیر نہیں ہے. اسد عمر وزیر نہیں ہے. اسد عمر جو وزیر خزانہ تھا پہلے. ٹھیک ہے اب کون سا وزیر ہے؟ ابھی وزیر ہے. اب وزیر ہے نہیں ہے نا. وزارت چینج کی ان کی اس کی وزارت سے چینج کر دیا تھا نا. ان کو پتا تھا کہ یہ ہمارے یہاں ادھر نقصان کرے گا. ٹھیک ہے لیکن یہ ہے اصل میں بات یہ ہے کہ نئے انتخاب دوبارہ ہونے چاہیے. کیوں؟ اصل میں اس کی وجہ یہ بندی اب دیکھو مہنگائی کہاں تک پہنچ چکی ہے. ٹھیک ہے اچھا نئے انتخابات ہوں خرچہ جو ہوتا ہے وہ آپ دیں گے؟ خرچہ یار آپ کہہ رہے مہنگائی اور مہنگائی ہوگی. یہ کیسے لیتے ہیں؟ عمران خان نے یہ اتنا الیکشن لیا یہ جو 126 دن کا اربوں کا خرچہ ہوا ہے. بات سنیں الیکشن میں ایک فوٹو کاپی کرواتے کتنے کی کرواتے ہیں؟ ہم سے ٹیکس لیتے ہیں نا. ایک ابھی دیکھو پہلے 5 روپے کی 7 روپے کی. ٹھیک ہے 7 روپے کی فوٹو کاپی کتنے کروڑوں بیلٹ پیپر چھپتے ہیں تو وہ خرچہ نہیں. آپ کہہ رہے ہیں نئے انتخابات ہو. ٹیکس کہاں سے لیتے ہیں؟ وہ ٹیکس کہاں سے لیتے ہیں؟ ہمارے پاس اتنا ہی پیسہ کہ ٹیکس دے 12 سال بعد الیکشن کروائی. میری بات سنیں اب انہوں نے کتنا قرض لے لیا. ٹھیک ہے سر آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نئے انتخابات ہونے چاہیے. میں جس طرح آپ نے اس کے بارے میں سوال اٹھا دیا کہ نئے انتخابات کا خرچہ کون اٹھائے گا. پہلے سے اتنا مہنگائی ہے یہ کسی نے عمران خان نے جیب سے تو نہیں کیا ہے نا. اگلوں نے لوٹا ہے تو یہ نظام سیدھا ہو کے اسی طرح نظام چل رہا ہے. جو مہنگائی ہے یہ بھی ہم نے برداشت کرنا ہے. اس طرح پہلے بھی برداشت کیا. لوگوں نے سونے بیچ کے نواز شریف کو دیے ہیں, بیووں نے دیے,
نواز شریف نے کیا ہے, ابھی بھاگ یہ چلا گیا, ان عوام کے ساتھ اس نے کیا ہے. دیکھو اس نے فضل الرحمان کی بات کی, فضل الرحمان نے تو 30 سال کھایا ہے, وہ بیٹا ہے فضل الرحمان. فضل الرحمان بولتا ہے کہ ملک متحمل نہیں ہے, اس کو فارغ کرو. فضل الرحمان کو فارغ کرو, ملک کو کیوں فارغ کرو؟ ملک ایک فضل الرحمان کا تو نہیں ہے نا. یہ تو اتنے لوگوں نے جانے دیے ہیں. لوگ کس طرح ہم تاریخ پڑھ کے آ رہے ہیں کہ کس طرح لوگ ٹینکوں کے آگے لیٹ کے جانے دے رہے تھے پاکستان بنانے کے لیے. فضل الرحمان بیٹے بیٹے بولتا ہے حلوہ کھا رہا ہے, اس کو فارغ کرو. یہ اسی کے جاگیر ہے, یہ اس کو فارغ کرو. یہ سب لوگوں کا ہے. وہ کہہ رہے ہیں انتخابات جعلی ہوئے ہیں, یہ اسمبلی جعلی ہے, یہ ختم ہونی چاہیے, دوبارہ الیکشن ہونی چاہیے. وہ خود جعلی ہو گیا ہے, لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. اس نے انتخابات کو جعلی کر دیا. انتخابات کیسے جعلی ہو گئے؟ اس سے پہلے انتخابات یہی آرمی کرواتے تھے, یہی حکومت کرواتے تھے. فضل الرحمان جیتتا تھا, وہ کھاتا تھا, وہ پیتا تھا, اس کا سسٹم چلتا تھا. پاکستان بھی صحیح تھا, کوئی بھی نظام نہیں تھا خراب. اب چونکہ یہ بے روزگار ہو گیا ہے تو سارا نظام خراب ہو گیا. عمران خان صاحب, کیا آپ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ جی بالکل مطمئن. ہم اسی وجہ سے مطمئن ہیں کہ عمران خان کوئی چیز بنائے گا نہیں. اس سے پہلے جتنے آئے ہیں کسی نے اتفاق کے نام پہ ابھی اتنے بڑے بڑے کارخانے بنائے ہیں. کدھر سے بنائے ہیں؟ ایک کارخانہ تھا, وہ اس کا پورے خاندان کا تھا. وہ اگر آپس میں بیچ کے تو اس کا ایک ایک چیز اس کے پاس آ جاتا تھا. آج خاندان کے ہر فرد کا اکیلا 20 میلے چل رہے ہیں. زرداری کا شوگر میلے بڑھ رہی ہے, اس کا سریے میلے بڑھ رہی ہے. عمران خان کوئی مل نہیں بنائے گا, وہ پاکستان بنانے کے لیے آیا ہے. انشاءاللہ پاکستان بنا کے دکھائے گا. مولانا فضل الرحمان کی سمجھ نہیں آتی. وہ وہی بات ہے نا, عمران خان نے ان کے بارے میں بولا تھا کہ یہ میگنیٹ کی طرح ہے, جس طرف وہ دیکھتے ہیں فورس آف اٹریکشن زیادہ ہے, ادھر ہی وہ چلے جاتے ہیں. تو مجھے تو کوئی لاجک ان کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح کی سٹیٹمنٹس ہیں, ان کی کیا تھنکنگ ہے. پر آپ نے دیکھا کہ پیپل پارٹی کی جب گورنمنٹ تھی تو وہ ان کے ساتھ تھے, پھر PMLN کی گورنمنٹ تھی ان کے ساتھ تھی, کیونکہ وہ ایز اے منسٹرز ان کے ساتھ ورکنگ کر رہے تھے. اب چونکہ عمران خان نے جو بات کی ہے کہ وہ میرٹ کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو آگے لے کے آ رہے ہیں, تو اس طریقے سے فضل الرحمان کو تو اس طرح کا کوئی منسٹری نہیں ملی جس کی وجہ سے وہ میرے خیال سے اس طرح کی ساری جو سچویشن کریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ ان کے اس بیان کی تردید کرتے ہیں؟ جی بالکل. ایک عام آدمی ہے, وہ بھی اس چیز کو سمجھتا ہے. تھوڑی بہت جو سوچ بوجھ رکھنے والا آدمی ہے, بالکل کسی طور پہ بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا مولانا فضل الرحمان. کہ تو وہ جو کہہ رہے ہیں جی پہلے دھرنے کیے, اب کہہ رہے ہیں نہیں تھا, بات ہونا چاہیے, یہ عوامی مفاد میں ہے. بالکل کسی طور پہ بھی عوامی مفاد میں نہیں ہے. بیکاز آپ دیکھیں, اگر آپ روڈز بند کرتے ہیں, اس سے یہ ہوگا کہ اس سے جو عام جو پبلک ہے اس کی جو ڈیفیکلٹیز ہے وہ انکریز ہوں گی. اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا. اس کے اوپر ہمیں سوچنا ہوگا جو ہمارے مسائل ہیں. چونکہ پاکستان کی آپ نے دیکھا کہ جس سچویشن میں PMLN چھوڑ کے گئی ہے, تو خاصا ہر معاملے میں ہمیں کافی مشکلات تھیں. تو اتنا جلدی میرے خیال سے ریکور کرنا بھی کافی مشکل ہے, اکانومی کو اسٹیبل کرنا بھی. تو میرے خیال سے یہ تھوڑا سا ہمیں اس کے اوپر دیکھنا ہوگا. یا اس کو تو پہلے اپنا بیٹے سے استعفیٰ لینا چاہیے, اس کے بعد اس کے بارے میں اس طرح بات کرنا چاہیے. ان مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس خود کوئی اختیار نہیں ہے, نہ کوئی سیٹ ہے, اس کی وجہ سے وہ اس طرح بول دے. پہلی حکومتوں کو آپ نے دیکھا کہ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ دیتے رہے, ان کو دیتے ہر کام میں, مطلب ان کے لیے دورے بھی بارے ملکوں کے کرتے رہے. اب یہ ہیں کہ کچھ کرنا چاہتے ہیں ہمارے ملک کے لیے, عوام کے لیے, تو اس کے خلاف اس کی وجہ سے ان کے پاس کوئی سیٹ وغیرہ نہیں, تب جا کے وہ یہ باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کا کہنا ہے کہ وہ سیٹ کے لیے کر رہے ہیں؟ جی ہاں بالکل, اپنے مفادات کے لیے کر رہے ہیں, سیٹ کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو کہہ رہے ہیں خان صاحب جعلی حکومت ہے, خان صاحب جعلی طریقے سے آئے ہیں, تو ان کے اس بیان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سر یہ پروپیگنڈا ہے ایک قسم کا, کہ ہم سب لوگوں نے مل کے ووٹ دیے ہیں, کوئی ایک بندہ نہیں ہے, کتنے کروڑ عوام ہے, سب نے ساتھ دیے ہوا ہے. ہم پہلے سے ان کے ساتھ تھے, ابھی بھی ہیں, انشاءاللہ آگے بھی ان کے ساتھ رہیں گے, عمران خان کے ساتھ رہیں گے. ٹھیک ہے سر جی, بات یہ ہے کہ اگر یہ پارلیمنٹ ان کو صدر بنا دیتی, کیونکہ وہ صدر کا الیکشن لڑ رہے تھے, تو یہ پارلیمنٹ اصلی تھی. اگر یہ جعلی ہے تو پھر سب کچھ جعلی ہے, لہذا بس نظام چل رہا ہے, چلنے دیں. ٹھیک ہے, مطلب آپ جو ان کا بیان ہے تردید کرتے ہیں؟ بالکل رد کرتا ہوں جی. غلط کہہ رہے ہیں سر دیکھیں, جب رد کر دیا تو رد کر دیا, غلط ہے یا صحیح ہے فیصلہ آپ خود کر لیں. ٹھیک ہے, نہیں تو ان کے بیٹے موجود ہیں پارلیمنٹ میں, وہ کہہ رہے ہیں جعلی ہے, انتخابات نہیں ہونے چاہیے, انتخابات میں دھاندلی ہوئی تھی. اور سر جی یہ تو ہم ڈھول پیٹتے رہتے ہیں نا, اور ہم 5 سال اپنے مفادات بھی پورے حاصل کرتے ہیں. اگر جعلی ہے تو ان کا بیٹا پہلے ریزائن کر دے, جو سہولیات اس کو مل رہی ہیں وہ چھوڑ دے,
उसके बाद वो कह सकते हैं। ठीक है, खान साहब 5 साल पूरे करेंगे? मेरा ख्याल है कर जाएंगे। जी हाँ, वो उनके बेटे तो मौजूद हैं, लेकिन बात यह है कि ये जब इंतखाब हुए थे उस वक्त होने से पहले लोगों ने कहा था इंजर्ड इलेक्शन है, और इलेक्शन होने के बाद ये चीज़ साबित हुई है कि वाकई इसमें जो है ना वो जाली इलेक्शन ही ठीक है, तो फिर उनके बेटे किस तरह वाले वो किस तरह जीत गए? खुद वो हार गया, उनके बेटे इलेक्शन जीत गए हैं। हाँ, ये जब गेम चेंजर जो होते हैं वो इसी तरह की प्लानिंग करते हैं, 19-20 को इस तरह करते हैं ताकि वो समझ आ जाए लोगों को कि बीच में कुछ काला और कुछ